بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ایسا ہے یا پھر اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ سدا زندہ ہے۔ الحی سدا زندہ ہے، القیوم جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ من ذا الذی، کون ہے جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے کے سارے لوگوں کے آگے اور پیچھے کے تمام حالات کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے کے سارے لوگوں کے آگے اور پیچھے کے تمام حالات کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات، اس کے علم کی
کوئی بات اپنے احاطے علم میں نہیں لا سکتے الا بما شاء، سوائے وہی جسے وہ خود چاہے، الا بما شاء، سوائے وہی جو وہ چاہے، جو وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھی ہے، یا اپنے اندر، اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ ان دونوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے میں ان کو کوئی گرا نہیں۔ ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین جو اتنے وسیع و عریض ہے، ان دونوں کی حفاظت اور نگرانی میں اللہ کو کوئی گرا اور بوجھ معلوم نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑے عالی مقام، العظیم، بڑے عظیم الشان ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی اور صفاتی کمالات کو ذکر فرمایا ہے، اپنے ذاتی اور تمام کی تمام صفاتی کمالات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو تمام قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ یہ آیت مبارکہ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، تمام قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے افضل ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن مجید میں سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کریم میں سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے ابو المنذر، تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا ہے، اور تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طریقے سے حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، اس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ تمام آیتوں میں سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ اور اسی لیے اس آیت مبارکہ کو سید آیات القرآن کہا جاتا ہے، سید آیات القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے اہم ترین آیت اور سردار ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت الکرسی کو جس گھر کے اندر پڑھا جائے، اس آیت الکرسی کو جس گھر کے اندر پڑھا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس آیت الکرسی کو جو شخص اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہاں سے شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے اور سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات اور اپنی تمام کی تمام کمالات کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو۔ حضرات مفسر نظام نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر 10 جملے ہیں۔ کتنے؟ 10 جملے ہیں، 10 سینٹنس ہیں، اور ہر ایک کی وضاحت حضرات مفسر نظام نے الگ الگ کی ہے۔ 10 جملے ہیں یعنی 10 سینٹنس ہیں، اور اس کی ہر ایک کی الگ الگ تشریح حضرات مفسر نظام نے کی ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اور اس جملے میں سب سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ اس اللہ لفظ کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ۔ صفاتی نام، صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام کیا ہے اللہ کا؟ اللہ۔ رحمان، رحیم، ودود، مجید، مالک، قدوس، یہ سب کے سب کیا نام ہے؟ صفاتی۔ اور ذاتی نام خود اللہ کا کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ لفظ کے اندر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو تمام کی تمام صفاتی اور تمام کی تمام ذاتی اور تمام کی تمام صفاتی کمالات کو جامع ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ جو تمام کی تمام ذاتی اور تمام کی تمام صفاتی کمالات کے مالک ہوں، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اور اسی اللہ کی وضاحت لا الہ الا اللہ سے ہو رہی ہے کہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ پہلا جملہ، 10 جملوں میں سے پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو۔ الحی القیوم، یہ دوسرا جملہ ہے۔ الحی القیوم، یہ دوسرا جملہ۔
الحی، حی کہتے ہیں زندہ کو، اسے کہتے ہیں زندہ کو۔ الحی وہ جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو، سدا زندہ ہو، اس کو کہتے ہیں الحی۔ اور اس لفظ کے اندر حی کا جب معنی آ گیا کہ سدا زندہ، تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ ایسی ذات ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ الحی جو سدا زندہ ہے، معلوم یہ ہوا اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کبھی موت نہیں۔ القیوم معنی کیا ہے؟ القیوم کا معنی ہے ساری کی ساری مخلوقات کو تھامنے والا، تمام کی تمام مخلوقات کو تھامنے والا، اسے کہتے ہیں القیوم۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور قائم کہتے ہیں کھڑے رہنے والے کو۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور قائم کہتے ہیں کھڑے رہنے والے کو۔ اسی لفظ سے قیوم بنا ہے، اسی لفظ سے قائم سے قیام سے کیا بنا؟ قیوم یا پھر قیام۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ تھامے رہنے والے ہوں، جو ہمیشہ تھامے رہنے والے ہوں۔ ساری کی ساری مخلوقات کو تھامنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہمیشہ کسی کے محتاج ہو وہ قیوم نہیں ہو سکتا، جو کسی کا محتاج ہو وہ قیوم اور قیام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محتاج ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ قیوم ہے، وہ تھامنے والا ہے، وہ کسی کے تھمائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب اس صفت کے اندر کوئی داخل نہیں ہے۔ قیوم اگر ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے تھامنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ نہ تھامے تو پوری کی پوری کائنات چکنا چور ہو کر رہ جائے۔ تو یہ صفتیں کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے اندر ہے۔ تیسرا جملہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ 10 جملے ہیں، اس 10 جملے میں سے تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ تو کبھی کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ کس کو کہتے ہیں؟ اونگ کہتے ہیں سونے سے ابتدائی حالت کو، سونے سے پہلے جو ابتدائی حالت آتی ہے اس کو کہتے ہیں اونگ۔ اور نوم کہتے ہیں پوری نیند کو نوم کہتے ہیں، پوری کی پوری نیند کو نوم کہتے ہیں۔ اب کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جب اللہ ایسا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھامنے کی وجہ سے کبھی اونگ آتی ہو، شاید کہ نیند آتی ہو۔ تو بتایا گیا ایسا کچھ ہے نہیں، وہ تھامنے والا ہے، اس کو نہ تو کبھی تھامنے کی وجہ سے اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اسے نیند آتی ہے۔ وہ اونگ سے بھی اور نیند سے بھی پاک ہے، منزہ ہے۔ اونگ اور نیند
مخلوق کو آتی ہے، انسان کو آتی ہے، اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو یہاں سے بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا تو اس خیال کو اس لفظ سے دور کر دیا اللہ رب العزت۔ چوتھا جملہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے موجودات میں سے، وہ سب کے سب اسی کے لیے ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ ساتوں آسمان ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں، وہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے۔ زمین ہے، زمین کے اندر جتنی کی جتنی موجودات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ ساری کی ساری یہ موجودات کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو یہ چوتھا جملہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی لیے اللہ نے لہو پہلے لے کر آئے ہیں، لہو کا لفظ لا کر بتا دیے کہ، اور لہو کا لفظ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ لہو کا لفظ کسی کی ملکیت کے لیے آتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر سب سے پہلے لایا گیا کہ آسمانوں میں جو کچھ موجودات ہیں، زمینوں میں جو کچھ موجودات ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ پانچواں جملہ، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون شخص ہے جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہاں پر اللہ رب العزت کی شان کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت اتنے عالی شان ہے، اتنے مرتبے والی ذات اللہ کی ہے کہ اس کے سامنے ہر ایک کی بولی بند ہو جاتی ہے، کسی کی زبان اس کے سامنے چلنے والی نہیں ہے، سب کے سب اس کے سامنے گنگ ہیں، اس کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بول نہیں سکتا، چاہے کوئی سی بھی ہو ذات ہو، کوئی سی بھی مخلوق ہو، چاہے انس ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے انبیاء ہو، کسی کی بھی اللہ کی ذات کے سامنے دال گلتی نہیں، جب تک اس کی اجازت نہ ہو بولنے کی، کسی کی زبان وہاں پر نہیں کھلے گی۔ وہ ایسے شان کے مالک ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حضور میں کوئی بول نہیں سکتا، وہ اجازت دیں تو بولیں گے، اجازت کے بغیر نبی کی بھی زبانیں نہیں بول سکتی، اتنے عالی شان ہے وہ ذات۔ پیدا کرنا اس کی ذات میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا اس کی ذات میں ہے، جلانا اور مارنا اس کی ذات میں ہے، ساری کی ساری چیزوں کی روزی کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے، سب کو کھلاتا وہی ہے، سب کو پلاتا وہی ہے، عیش کی زندگی وہی دیتا ہے اور غم کی زندگی وہی دیتا ہے، تمام کی تمام خصوصیتیں اللہ کی ذات میں ہیں۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرما رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے اگلے اور پچھلے حالات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت سارے کے سارے لوگوں کے حالات سے، چاہے وہ اگلے حالات ہوں چاہے وہ پچھلے حالات ہوں، سب سے
خوب واقف اور باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ کئی مطلب حضرات مفسر نظام نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بھی اللہ کو معلوم ہے، انسان کے پیدا ہونے کے بعد کے بھی حالات اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے حالات اللہ واقف ہے اور بعد کے حالات بھی واقف ہے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا، اور دوسرا مطلب حضرات مفسر نظام نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے آگے کے حالات کس طرح ہیں، انسان کو اتنا ہی معلوم ہے جو اس کو علم ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان کو ابھی جو معلوم نہیں ہوا وہ بھی معلوم ہے، اور جو انسان کو اب معلوم ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جو انسان کے سامنے ابھی چیز ہے ظاہر، اللہ اس سے بھی واقف ہے، جو انسان کے سامنے ابھی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، ان تمام کی تمام چھپی ہوئی چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، مرنے سے پہلے انسان کے ساتھ کیا حالات آئیں گے ان حالات سے بھی خوب اللہ رب العزت واقف ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کی کوئی بات انسان اپنے دائرے علم میں نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود ہی کسی کو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کا علم کتنا ہے کسی کے دائرے علم میں آ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ذرے ذرے کو جاننے والے ہیں، اور قطرہ قطرہ کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ انسان کا دل و دماغ اللہ کے علم کو اپنے دائرے علم میں نہیں لا سکتا۔ ہاں کتنا لا سکتا ہے انسان؟ اللہ جسے جتنا چاہے بس اتنا ہی اس کے علم میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے علوم، اللہ کی معلومات انسان کے دائرے علم میں اتنا ہی آ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ عطا کر دے، نہیں تو اس کے علاوہ اور نہیں، بس اللہ جتنا چاہے۔ اب سمجھ لیجئے کیسے کیسے علم رکھنے والے بندے ہیں، کمپیوٹر ہو یا اور بھی کئی قسم کے علم کے آلات ہو، یہ ایک ذرہ ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور اللہ کی معلومات، اللہ کے علوم ذرے ذرے کو محیط ہے، قطرہ قطرہ کو محیط ہے، اس کے علم کو کوئی اپنے دائرے علم میں نہیں لا سکتا۔ یہ صفت یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائی۔ تو کئی جملے ہو گئے۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، دوسرا جملہ الحی القیوم، تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، چوتھا جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، پانچواں جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹا جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ساتواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آٹھواں جملہ ہے۔ کیا فرمایا اس کے اندر؟ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمان اور 7 زمینوں کو اپنے گھیرے کے اندر لے رکھی ہے۔ اللہ کی کرسی ہے نا،
اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ کا عرش بھی ہے۔ اللہ کی کرسی کے بارے میں بتایا کہ اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اپنے گھیرے کے اندر لے رکھی۔ وہ کرسی اپنے گھیرے کے اندر لے رکھی۔ کتنی بڑی زمین ہے، 7 زمینیں اندر ہے۔ ابھی ہم پہلی زمین پر ہیں، اس کے نیچے ابھی 6 زمینیں ہیں۔ ہمارے سامنے یہ پہلا آسمان ہے، اور پہلے آسمان ہی کو دیکھ لیں کہ کتنے اونچائی پر ہے کہ ہم پہنچنا چاہے تو پہنچ نہیں سکتے، پرندہ بھی نہیں پہنچ پاتا کہ اس کی انتہا کو پہنچ جائے۔ اس سے بھی آگے ابھی اور 7 زمین ہیں۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان جو ہے جتنا فاصلہ پہلے آسمان میں ہے، دوسرے آسمان کے لیے بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ تمام کے تمام فاصلوں کو آسمان کی ہو چاہے زمین کی ہو، یہ اپنے گھیرے میں، کس کے؟ کرسی کے، اپنے گھیرے کے اندر کرسی نے لے رکھا۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک روایت ہے کہ اس کے اندر فرمایا گیا، اس کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے یہ 7 کے 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ ایک میدان میں ایک انگشتری حلقہ پھینک دو، جس طریقے سے وہ انگوٹھی حلقہ کتنا چھوٹا دکھتا ہے، یہ 7 کے 7 آسمان اور 7 کے 7 زمین اس انگوٹھی کی طرح اللہ کی کرسی کے سامنے۔ بھائی تعجب کی بات ہے، اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں اس کرسی کے سامنے کتنا ہے؟ اسی انگوٹھی کے حلقے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے ایک میدان میں پھینک دو اس انگوٹھی کو، انگوٹھی کتنا چھوٹا دکھتا ہے۔ یہ 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اللہ عظیم الشان ہے۔ جب اللہ کی کرسی کا یہ عالم ہے تو اللہ کتنے عظیم الشان ہے۔ پھر دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ تو کرسی کی بات ہو گئی، عرش کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس طرح ہے جیسے کہ انگشتری حلقہ، ایک میدان میں پھینک دو تو کتنا چھوٹا دکھتا ہے۔ یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اتنی چھوٹی، تو یہ عرش اور کرسی کا یہ معاملہ، تو اتنے عظیم الشان کائنات کے مالک کا کیا شان ہے، کیا عظیم المرتبت اللہ کی ذات ہوگی۔ اس کے بعد نواں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اب کسی کے دل و دماغ میں آ سکتا ہے کہ شاید اتنی عظیم الشان کرسی، یہ عرش عظیم الشان، جو کہ عرش دوسرے آسمان کو، تیسرے آسمان کو، چوتھے آسمان کو نہیں ہے، بلکہ وہ 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے۔ عرش اللہ کا جو ہے وہ 7ویں آسمان کو ہے، اور عرش کے آزو بازو بڑا سمندر بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ عرش کے
نیچے میں آ کر جو ہے ایک بڑا سمندر بھی ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا، اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین، کسی کو خیال آ سکتا شاید ان چیزوں کی نگرانی کرنے میں، ان چیزوں کی حفاظت کرنے میں شاید اللہ کو سستی آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت کرنے میں، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور نگرانی کرنے میں اللہ کو سستی بھی نہیں آتی۔ اللہ کو گرا بھی معلوم نہیں ہوتا، بوجھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اتنی ہے، کوئی گرا نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ کے سامنے بھائی کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، سب اللہ کے سامنے آسان۔ تو یہ 9واں جملہ ہے جو اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ اس کے بعد 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا گیا وہ بڑے صاحب کمال، صاحب کمال علی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا صاحب کمال، عالی مرتبت اور العظیم، بڑے عظیم الشان بھی ہے، عالی مقام بھی ہے اور بڑے عظیم الشان ذات بھی ہے اللہ کی۔ تو یہ 10 جملے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تمام ذاتی اور تمام کی تمام کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی یہ فضیلت بھی بتائی گئی کہ اس آیت کی کیا فضیلت ہے اور کیا شان ہے۔ تو اس آیت کی پڑھنے کی ہمیں اور تلاوت کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی ایک فضیلت دوسری بھی اس وقت یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آیت الکرسی کو جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس آیت الکرسی کو جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جنت میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ صرف موت ہے۔ جو بھی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، جنت میں پہنچنے کے لیے صرف اگر کوئی چیز رکاوٹ اور مانع ہے تو وہ موت ہے۔ موت ہوتے ہی اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بس رکاوٹ اور مانع صرف موت ہے، موت آتے ہی اس کو جنت اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ اب جنت نصیب کرنے سے مراد حضرات مفسر نظام فرماتے جیسے ہی موت آئے گی، موت آتے ہی جنت کی آرائشیں، جنت کی راحتیں ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں گے۔ جنت میں پہنچنے کا مطلب فرمایا کہ جیسے ہی موت آئے اس کو، موت آتی جنت کی راحتیں، جنت کی آرائشیں، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے اس آیت کی؟ تو ہر ایک شخص ارادہ کرے کہ اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو وظیفہ عمل بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔